السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر فاز۔ تھنک اینڈ گرو رچ، سوچیے اور مالدار بنیے کتاب کے تیسرے سیشن اور پہلے چیپٹر کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور رمضان کے اس بابرکت مہینے کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے اور اچھے دن گزر رہے ہوں گے۔ ویسے بھی آج کل لوگ کنفائنڈ ہیں جب تک، تو اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں میں وہی درخواست کروں گا کہ جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں براہ کرم کوئی سگنل بھیجیے یہاں، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ لوگ مجھے سن پا رہے ہیں اور دیکھ پا رہے ہیں۔ تو یا تو ویو کر دیجیے یا جو بھی آپ چاہیں ذرا بھیجیے اس کو، تاکہ مجھے تھوڑا سا انکریجمنٹ مل جائے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ موجود ہیں۔ دوستو، آج ہم باقاعدہ اس کتاب کے پہلے چیپٹر کا آغاز کریں گے، جس کا کہ عنوان ہے تعارف۔ وہ کہ ہم نے پچھلے دو سیشنز میں، ایک میں ہم نے اس کے دیباچے پہ اور اس کے پس منظر پہ بات کی، اور دوسرا چونکہ میرا اپنا ایک طریقہ کار تھا کہ میں پرسسٹنس سے چیپٹر 9 جو تھا، نواں چیپٹر تھا، اس سے شروع کروں۔ اور مجھے امید ہے کہ دوست میرے، جو میری ایک چھوٹی سی ایکسرسائز میں نے آپ کو دی تھی، امید ہے آپ لوگ اسے عمل کر رہے ہوں گے اس پہ، کہ روزانہ ایک بار پڑھیے کم از کم 10 روز تک، تاکہ آپ میں بھی استقامت اور مستقل مزاجی کا وہ عنصر پیدا ہو جائے، کیونکہ یہی اس پورے پروسیس کی بنیاد بنے گا۔ اور جتنا آپ مضبوطی سے اس پر عمل کریں گے، آپ ذہنی طور پر مستقل مزاجی کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور زندگی میں کامیابی بغیر مستقل مزاجی اور استقامت کے آپ نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اس کتاب کے پہلے چیپٹر کی طرف چلنے سے پہلے جیسا کہ ہم نے پہلے سیشن میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ دنیا میں 7 یونیورسل لاز ہیں جنہیں آفاقی قوانین کہا جاتا ہے۔ تو آج اس کا بھی تھوڑا سا استعمال ہوگا اس چیپٹر میں، خاص طور پہ میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو اس میں پہلا جو لا کہلاتا ہے وہ ہے لا آف اٹریکشن۔ اب لا آف اٹریکشن کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے، ٹھیک ہے، بدھا کے دور سے یہ چل رہا ہے، اور بدھا نے یہ کہا تھا کہ ہم وہی چیزیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں جو ہم ہوتے ہیں، یعنی ایک لا آف اٹریکشن کا ایک خیال اس کی طرف سے آیا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ نے بھی بائبل میں اس کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ بتایا کہ یو بیکم وٹ ایور یو آر۔ اور پھر سائنٹیفکلی اس کا ایک اور قانون کا نام دیا گیا، اسے اٹریکشن ہی کے ساتھ وہ منسلک کر دیا گیا، وہ کہلاتا ہے لا آف وائبریشن، یعنی قانون ارتعاش۔ یہ جو ارتعاش ہوتا ہے لہروں میں، وائبریشن، تو اس کو لا آف اٹریکشن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور جس کا پہلی بار ذکر 1877 میں ہیلینا بلاوٹسکی نے اپنی کتاب میں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس پر بہت سی تحریریں آئیں اور کتابیں چھپتی رہیں۔ اب یہ دونوں لا بتاتے کیا ہیں، حالانکہ دونوں ایک ہی ہیں۔ تو لا آف وائبریشن جسے کہہ لیں، وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے وہ توانائی سے کی ہے، ایک انرجی سے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی شکلیں الگ الگ ہیں، یعنی آپ دیکھیں ہوا ہے، پانی ہے، انسان ہے، یا یہ جو چیز جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ ٹیبل ہے، کرسی ہے، ان سب چیزوں میں لا آف وائبریشن ہے، یعنی ارتعاش ہے۔ اب ویسے وہ لگ رہی ہیں کہ وہ سالڈ ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ ایک مخصوص فریکوینسی سے ان میں جو پارٹیکلز ہیں، ملینز اور ٹریلینز اور نہ جانے کتنے، وہ ہر وقت موو کر رہے ہوتے ہیں، یا تو ری جنریٹ ہو رہے ہیں، ڈی جنریٹ ہو رہے ہیں، اور وہ ایک توانائی ان کو کنٹرول ایک مخصوص فریکوینسی پر ہے، تو وہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، وہ بڑی سالڈ لگ رہی ہے۔ لیکن اگر اسی کو جب انرجی کا بیلنس خراب ہوتا ہے تو وہ پھر ہلتی ہوئی بھی نظر آتی ہے، ٹوٹتی ہوئی بھی نظر آتے ہیں۔ تو اسی طرح انسانی جسم میں ٹریلینز آف سیلز ہیں، یعنی خلیے ہیں جو ہمارے جسم میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہر وقت ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر جو چیز، مقصد میرا بتانے کا یہ ہے کہ لا آف وائبریشن
اور لا آف اٹریکشن دونوں جڑے ہوئے ہیں کہ وہی اسی لیے وہ چیزیں بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں انسانی جسم میں بھی اور انسانی جسم کے باہر بھی، اور وہ اٹریکٹ وہی چیزیں کرتی ہیں جو وہ ہوتی ہیں، ظاہر ہے اسی طرح سے وہ عمل جاری رہتا ہے۔ تو لا آف اٹریکشن میں آپ جو ہوتے ہیں وہی آپ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں چونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس کتاب کو، اس کا تعلق امارت سے ہے، یعنی آپ امیر بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے وہ انرجی لانی ہوگی اپنے اندر تاکہ امارت آپ کی طرف اٹریکٹ ہو۔ تو جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پچھلے 2 چیپٹرز میں کہ ہر چیز کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ خیال سے ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر چیز، میں نے بتایا تھا دونوں لیکچرز میں کہ ہمیشہ تخلیق ہوتی ہے 2 بار، پہلی بار انسانی ذہن میں، پھر اس کی طبعی اور مادی شکل سامنے آتی ہے اس کے نتیجے میں جو آپ کا خیال تھا یا جو آپ نے سوچا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اب جب آپ امیر ہونا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ خیال تو آ گیا، اسی لیے تو آج آپ اس وقت مجھے سن رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ خواہش تو ہے، خیال تو ہے، تو اب چونکہ آپ کا خیال ہی اس کی صحیح شکل میں لائے گا، اس کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں، تو آپ سفر پہ تو چل پڑے ہیں۔ تو اب یہی چیز اٹریکٹ کرے گی اور دولت کو آپ کی طرف کھینچ کر لائے گی کیونکہ آپ اس پر سوچ رہے ہیں، ورنہ تو دنیا میں بے شمار بلکہ اکثریت سوچ ہی نہیں رہی، وہ صرف شکایت کر رہی ہے، سوچ ہی نہیں رہی کہ انہیں کیا کرنا ہے، یا تو وہ قسمت کے منتظر ہیں یا کوئی شارٹ کٹ مل جائے یا پھر کہیں سے ڈنڈی مار لیں، لیکن وہ تمام جو چیزیں ملتی ہیں نا تو وہ بڑی جز وقتی ہوتی ہیں، بہت معمولی ٹائم کے لیے۔ جیسے ایک پرانی یہاں پر سروے کے مطابق امریکہ میں بہت بڑی لاٹریز ہر ہفتے میں کئی بار ہوتی ہیں، پاور بال اور میگا ملین اور یہ، اور ظاہر ہے تو ان سب کا انہوں نے باقاعدہ تجزیہ کیا کہ جو لوگ اتنے بڑے بڑے جیک پاٹس جیت لیتے ہیں، انعامات، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اس دولت کو سمیٹ کے رکھ سکتے ہیں، ورنہ 2-4 سال کے بعد وہ دوبارہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ نہ تو تیار تھے اور نہ ان کی ٹنکی تھی اتنی کہ جس میں وہ ایبزارب کر لیتے۔ اسے کہتے ہیں لا آف لڈ، کہ آپ کی لڈ کہاں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر امیر بنانا ہوگا، آپ کی لڈ کو اوپر لے جانا ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو دینے لگے تو آپ اس کو سمیٹ سکیں، ٹھیک ہے؟ تو خیال سے شروع ہوئی بات، اور پھر وہ خیال ہی وہ چیز ہے جو انرجی پیدا کرتا ہے نا۔ دیکھیں جب بھی کوئی خیال آتا ہے، غصہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو انرجی کی شکلیں دیکھیے نا، اچانک آپ کے جسم میں ارتعاش ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ چینجز آ جاتی ہیں آپ کے رویے میں، آپ کے بولنے میں، آپ کے چلنے میں، آپ کے سننے میں، ہر چیز میں ایک ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ جب سوچ رہے ہیں کہ بھائی مجھے امارت کی طرف جانا ہے، تو وہ انرجی لائیے اپنے اندر، اپنے دماغ میں اس انرجی کو ایبزارب کیجئے، اور جیسے ہی وہ انرجی آپ میں آ جائے گی آپ دیکھیے گا، یہ ایک میجک ہے جسے آپ کہیں، ایک جادو ہے، لیکن یہ قدرت کا بنایا ہوا جادو ہے کہ وہ خود بخود آپ کی طرف اس کے رخ مڑ جائیں گے، آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے کہ کہاں سے اور کیا۔ ایسا ہوا ہے نا کئی بار کہ یار میں تو مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور سونا ہو جاتا ہے، تو وہ مٹی میں ہاتھ نہیں ڈال رہا ہوتا، اس کی انرجی جو ہے نا اس کو اٹریکٹ کر لیتی ہے، جو کہیں سے بھی گزر رہا ہوگا تو وہ ان چیزوں کو اٹریکٹ کرے گا کیونکہ وہ ذہنی طور پہ وہاں پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے لیے سب سے پہلے ہم جہاں چیپٹر کو آپ نے شاید پڑھ بھی لیا ہوگا اور تھوڑا سا سمجھ بھی لیا ہوگا، لیکن میں اس کو ابھی تفصیل سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں سب سے پہلے بی انٹینشنل، ٹھیک ہے؟ یعنی غیر ارادی طور پہ نہیں، ارادتاً، انٹینشن کے ساتھ فیصلہ کیجئے کہ مجھے امیر بننا ہے، یعنی یہ میرا فیصلہ ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے۔ ایک تو تھا نا غیر ارادی طور پہ، یار اگر ہو گیا تو لگ گئی لاٹری، نہیں تو کیا بیٹھے ہیں، نہ
جب تک آپ ارادتاً مضبوط نہیں ہوں گے اور ارادہ نہیں ہوگا، انٹینشنل نہیں ہوں گے، آپ کا ذہن اس پر نہیں ہوگا، وہ اٹریکٹ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ ہمیشہ جو ہمارے دوست ہیں یعنی وہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، دیکھیں آپ انٹینشنل نہیں ہے نا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر جب انٹینشنل ہوتے ہیں، آپ ارادتاً ہوتے ہیں، تو پھر آپ کنسسٹنٹ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کنسسٹنٹ ہوں، خاص کروں گا کہ جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو کنسسٹنٹ ہونا بہت ضروری ہے، اور جو لوگ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے پھر ان کی طرف اٹریکشن بھی نہیں ہوتا، لا آف اٹریکشن کام نہیں کرتا، وہ وائبریشن ان سے نہیں نکل رہی ہوتی جو اس کو اٹریکٹ کرے۔ تو دوستو یہ دو چیزیں سب سے پہلے آپ کے اندر ایک مستقل مزاجی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ کو ارادہ ضروری ہے، تو ارادتاً جب آپ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خود بخود چیزیں آپ کے فیور میں جانے لگیں گی اور اس کا رخ آپ کی طرف مڑ جائے۔ اب چلتے ہیں ہم ایک اور لا ہے اسی میں، جو 7 لاز کی میں بات کر رہا تھا، اسے کہتے ہیں لا آف جیسٹیشن، یعنی لا آف جینڈر بھی کہتے ہیں اسے عام لفظوں میں۔ اور جینڈر کا جب لفظ آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مرد عورت اور یا میل فیمیل کی بات ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لا آف جیسٹیشن ہے، یعنی کسی کو جو چیز ہم بوتے ہیں پھر اسی کا پھل ہمیں ملتا ہے۔ تو اگر آپ جو لوگ کاشتکاری کو سمجھتے ہیں انہیں بھی یہ پتا ہے، جنہوں نے باٹنی پڑھی ہے، یا تو ہر چیز میں ایک جینڈر ہوتے ہیں، ان میں پارٹیکلز میں بھی، کہ یہ میل اور یہ فیمیل ہے، جب دونوں ملتے ہیں تو زائگوٹ بنتا ہے، اور زائگوٹ سے پھر وہ پودا بننے لگتا ہے۔ تو یہ بالکل وہی ہے کہ آپ جو بوتے ہیں پھر اسی کو آپ پانے لگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں آ گئے لا آف جسٹیشن۔ سو یہ تینوں لاز کو ذہن میں رکھیے گا جب ہم پہلے چیپٹر سے نکلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ تو یہ چیپٹر ہے ایک ایسے شخص سے، اس کے نام سے شروع کیا ہے اس نے، کہ جس کو خیال آیا، یعنی خیال سے شروع ہوتی نا ہر چیز۔ تو ایک ایسا ہی نوجوان جس کا نام تھا ایڈون سی بارنز، ٹھیک ہے، وہ یہ سوچ کے نکل پڑا، اس کے ذہن میں خیال آیا، وہ بہت 12,000 10,000 کی نوکری کر رہا تھا اس زمانے میں سالانہ، لیکن وہ ہر وقت یہ سوچتا تھا کہ میں تھامس ایڈیسن، جو اس وقت کا اس دنیا کا سب سے بڑا انوینٹر بھی تھا اور ہر نئی چیز اس کے نام سے آ رہی تھی دنیا میں، تو وہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں تھامس ایڈیسن کے پارٹنر بنوں گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور میں آپ کہیں کہ جی میں مارک زکربرگ کا پارٹنر بننا چاہتا ہوں، یا ایلان مسک کا پارٹنر بننا چاہتا ہوں، یا جیک ما جو علی بابا گروپ والے کا پارٹنر بننا چاہتا ہوں، ایسا ہوتا ہے نا؟ اور کتنے لوگ ہیں آپ کے جو یہ چاہتے ہیں؟ ذرا بتائیں مجھے اشارہ دے کے، کہ لوگ جب اتنی بڑی سوچ، تو لوگ سوچنے لگے کہ یار یہ مطلب کیا یہ ممکن ہے؟ لیکن وہ جنونی تھا، اس کی سوچ بڑی مستحکم تھی اور بڑی مستقل مزاجی سے اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں تھامس ایڈیسن کا پارٹنر بنوں گا۔ ذرا غور کیجئے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تھامس ایڈیسن کے لیے کام کروں گا۔ ہمارے یہاں بے شمار لوگ، بالخصوص ہمارا جو نوجوان طبقہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے، گریجویشن کر رہا ہوتا ہے کسی مخصوص شعبے میں، کہ جی میں IT میں ہوں، بس میں چاہ رہا ہوں یار مائکروسافٹ کے لیے کام کروں، میں ایپل کے لیے کام کروں، ٹھیک ہے نا؟ اس قسم کے تو آپ کو ہر جگہ ملیں گے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ایپل میں پارٹنر بنوں یا مائکروسافٹ کے کا پارٹنر بنوں۔ تو یہ ایک انتہائی مطلب عجیب سی سوچ تھی اس وقت کے لحاظ سے، لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا
اب اس سے بڑا اس کے لیے مسئلہ ایک تو یہ تھا کہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ تھامس ایڈیسن ہے کون. مطلب نام سنا تھا اور کام دیکھا تھا، لیکن سنتا رہتا تھا، لیکن اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ تھامس ایڈیسن ہے کون. وہ کبھی نہ تو اس سے ملا تھا، نہ تھامس ایڈیسن اس کو جانتا تھا. اور اس سے بر سونے سے سہاگا یہ کہ اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ نیو جرسی اورنج کاؤنٹی جہاں کے تھامس ایڈیسن رہتا تھا وہاں تک جا سکے. وہ ریلوے اسٹیشن پہنچا، اس نے جب ٹکٹ کلرک سے پوچھا کہ بھائی ٹکٹ کتنے کا ہے، تو اس نے بتایا اتنے کا، $12 اس زمانے میں. تو اس نے کہا میرے پاس تو $2 بھی نہیں ہے. تو وہ بیچارہ بیٹھ گیا چپ ہو کے، کیونکہ ٹکٹ تو وہ نہیں لے سکتا تھا وہ پیسنجر ٹرین کا. تو وہ بیٹھا رہا، لیکن اس نے کہا کہ میں ہمت نہیں ہاروں گا، کیونکہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں اس کا پارٹنر بنوں گا. تو اس نے انتظار کیا اور پھر ایک مال گاڑی کو دیکھا کہ جو جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، جس میں کوئی سیٹیں ویٹیں نہیں ہوتی ہیں، وہ آیا اور اس میں چپکے سے سوار ہو گیا. اور وہ جسے کہتے ہیں نا فرش پر بیٹھ گیا مال گاڑی کے ڈبے کے، اور اس نے جیسے بھی تھا تکلیف کے ساتھ وہ سفر کرتا ہوا اورنج کاؤنٹی نیو جرسی پہ پہنچ گیا. اب آپ دیکھیے اس نوجوان کا کمال، اور یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کیونکہ یہی بنیاد ہے. بلکہ جو لوگ، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یہ کتاب پڑھے، جنہوں نے یہ کتاب پڑھی ہے، وہ پہلے ہی اس چیپٹر میں کو سمجھ لیے تو اسی سے وہ پتہ نہیں کتنے امیر بن گئے. تو باقی تو ابھی ہمارے پاس 13 چیپٹر ہیں. تو اس شخص نے وہاں اس کے دفتر پہنچا نیو جرسی میں، اور اس کی سیکرٹری جو بیٹھی ہوئی تھی باہر، اس کو جا کے بڑے اعتماد کے ساتھ، بالکل جیب میں اس کے کوئی پیسہ پائی کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اس نے جا کے یہ کہا کہ میں یہاں ایڈیسن سے ملنے آیا ہوں، اور انہیں جا کے بتا دیں کہ میرا نام ایڈون سی بارنز ہے، انہیں مجھ سے مل کر بڑی خوشی ہوگی. یعنی یہ اس شخص کو، دنیا کے سب سے بڑے انوینٹر کو یہ میسج بھجوا رہا ہے اس کی سیکرٹری سے کہ انہیں مجھ سے مل کر بڑی خوشی ہوگی. تو تھامس ایڈیسن ایک بڑا مصروف ترین آدمی تھا، سائنسدان تھا، اس کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا تھا. وہ لوگوں کو مطلب آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا، اور بس آرڈر کرتا رہتا تھا، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ کر دو. خیر کافی دیر کے بعد اس نے اس کو سامنے آیا تو اس نے کہا کہ جی بولیں، آپ نے ابھی میسج مجھے یہ بھیجا ہے کہ مجھے خوشی ہوگی، تو کیا ہوگا، ذرا بتائیے کیا خوشی ہوگی جی. تو اس نے کہا کہ میں یہاں آپ کا پارٹنر بننے آیا ہوں. اس نے کہا میرا پارٹنر بننے؟ تو اس نے کہا اچھا، تو آپ نے کوئی چیز ایجاد کی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کہنے لگا بھائی میں تو سائنسدان ہوں، تو میرے سے پارٹنرشپ کس بات کی کرو گے؟ اس نے کہا آپ سائنسدان ہیں، میں مارکیٹنگ کا گرو ہوں، میں آپ کی بنائی ہوئی ایجادات کو مارکیٹ کروں گا. وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یار یہ پاگل ہے کوئی. اس نے کہا بھائی میرے پاس کئی سائنسدان آتے ہیں ہر ہفتے اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ کام کریں، لیکن میں تو ہر ہفتے میں کئی لوگوں کو منع کر دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں. اب وہ ایڈیسن ایک غیر ذہین ترین آدمی تھا، سائنسدان بھی تھا اتنا بڑا، تو اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں اس کو بڑی چمک نظر آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے، پارٹنر تو میرے نہیں بن سکتے کیونکہ ابھی تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں پارٹنرشپ کے لیے، چلے ایسا کرتا ہوں کہ میں تمہیں یہاں نوکری دے دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، شروع کرنے کے لیے کافی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے اسٹاک روم میں جا کے چیزوں کو رکھو، اور جو بھی اس کے بعد وقت ملے، یہ صفائی ستھرائی، یہ سارے کام، کیونکہ اور تو تمہیں کچھ نہیں آتا ہے میرے حساب سے تو ایز اے سائنسدان. نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے اس چیلنج کو قبول کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ جو بتائیں گے، لیکن میں رہوں گا یہیں. تو خیر وہ وہاں پہ کام کرتا رہا. تو یہ نہیں ہوا کہ وہ پہلے دن ہی پارٹنر بن گیا جی، اس کو مہینوں لگے. اس نے دیکھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے آگے وہ بڑھے، لیکن وہ ہر چیز پہ نظر رکھ رہا تھا. پھر تھامس ایڈیسن نے ایک ایجاد کی جس کو اس نے تھامس ایڈیسن نے ڈکٹیٹنگ مشین کا نام دیا، جسے ایڈافون بھی کہتے تھے اس زمانے میں. یعنی آپ بات کیجئے تو وہ ڈکٹیشن دے رہے ہیں اور آپ وہ ٹائپ کر لیتی تھی، یا جیسے کہتے ہیں نا فیکس کر دیتی تھی. تو وہ اس قسم کی ایک مشین تھی.
تو اس نے اپنے سیلز فورس کے لوگوں کو بلایا، چونکہ جو اس کی چیزیں بیچتے تھے پوری دنیا میں، اور ان سے کہا کہ بھئی میں نے ایک زبردست چیز ایجاد کی ہے، تو آپ اس کو جا کے بیچیں۔ تو ان سب نے کہا کہ جی وہ ہے کیا؟ تو انہوں نے اس نے ڈیفائن کیا کہ ایسے ہے۔ تو وہ سب نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ چیز بکنے والی تھوڑی ہے، اس سے تو وہ جو خواتین کام کرتی ہیں دفاتر میں ان کی جاب چلی جائے گی، اور کوئی بھی اس کو مطلب خریدے گا نہیں۔ اس کو تھوڑا سا مایوسی بھی ہوئی، تھوڑا سا غصہ بھی آیا، کیونکہ اس نے بڑی محنت کر کے یہ چیز ایجاد کی تھی۔ تو جو موجود ہوتا ہے وہ بڑا اٹیچ ہوتا ہے نا اپنی ایجادات سے۔ تو اس نے کہا کہ یار تم جا کے ٹرائی تو کرو۔ اس نے کہا صاحب ہم اپنا وقت ضائع تھوڑی کریں گے، جب اس نے بکنا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں وقت ضائع کریں۔ تو یہ کھڑا ہوا وہاں صفائی کرتے ہوئے یہ باتیں سن رہا تھا، لیکن اس دوران وہ جب وہ ایجاد پہ کام کر رہا تھا وہ اس کو نوٹس بھی کرتا رہتا تھا۔ تو جب وہ سارے اٹھ کے چلے گئے تو یہ اس کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ مسٹر ایڈیسن میں یہ چیز بیچ سکتا ہوں۔ اس نے کہا تم اور نیو یارک میں یہ چیز بیچ لو گے؟ نیو جرسی اور نیو یارک بڑا اس زمانے کے لحاظ سے فاصلہ ہے، لیکن آج کے دور میں تو بہت قریب ہے۔ لیکن اس زمانے میں جو کنوینس کا چکر ہوتا تھا، ہر ایک کے پاس گاڑی بھی نہیں ہوتی تھی، بسیں بھی نہیں ہوتی تھی، ٹرین بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بیچ لوں گا۔ اس نے کہا اچھا۔ اب وہی بات ہے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اس نے کہا کہ یار اب میں یہ چیز تو بنا ہی چکا ہوں، مجھے مارکیٹ بھی کرنی ہے اور کوئی تیار بھی نہیں ہو رہی میری سیلز فورس، تو چلو اس کو ایک چانس دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی سیلز فورس کا انچارج بناتا ہوں اس پروڈکٹ کے لیے۔ اب چونکہ یہ جنونی تو تھا اور اس نے طے کیا ہوا تھا نا، جب انسان کو جب خواہش جنون کی حد تک ہو جائے تو پھر وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ یہی تو کامیابی کا سب سے بڑا عنصر ہے۔ تو وہ نکل پڑا نیو یارک میں، اور اس نے جا کے ایک کے بعد دوسری یعنی اس نے بے تحاشا پورے نیو یارک کی میجر آفیسز میں وہ مشین پہنچا دی۔ تو ایڈیسن بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی تم تو پورے امریکہ میں بیچو پھر۔ تو وہ پھر پورے امریکہ کا سیلز کا وہ انچارج بن گیا، جو تھامس ایڈیسن کی ایجادات تھی ان کا۔ اور پھر اس کی جو پروڈکٹ تھی اس پہ یعنی کہ یہ لکھا جاتا تھا کہ انوینٹڈ بائی تھامس ایڈیسن بٹ لانچ بائی ایڈون سی بارنز، مطلب وہ پارٹنر بن گیا۔ تو یہ ہوتی ہے طاقت جنونی خواہش کی، کہ اب وہ جو وہاں صفائیاں کر رہا تھا $10-12 میں سال کے کمانے والا، اب اس نے نہ جانے کتنا وہ ایک امیر ترین آدمی بن گیا، اور وہ بھی اس کا نام بڑا ظاہر ہے، ایڈیسن کا پارٹنر تھا، کئی $1 ملین کی اس کی جائیدادیں اور ملکیتیں بن گئی۔ لیکن وہ اپنی جگہ ہے، جو بھی اس نے اس کے ذریعے کمایا ہے وہ اپنی جگہ تھا، لیکن اصل چیز وہ اس دنیا کو ایک بڑا خوبصورت پیغام دے گیا اور امر ہو گیا۔ وہ اپنی اس ثابت قدمی اور مستقل مزاجی اور استقامت کی وجہ سے، اور جسے کہتے ہیں نا قوت ارادی، اور سب سے زیادہ اپنی مضبوط قوت ارادی اور ڈٹے رہنے پر، فیصلے پہ اور ایک جنونی خواہش رکھنے پر، وہ شخص آج بھی پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اور وہ عظیم ترین آدمی بھی رہا ہو۔ تو دوستو اب ذرا غور کریں، اس خواہش کے پیچھے اگر وہ اس کا جنون نہ ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے عرصے تک بغیر کھائے پیے پیسے وہاں تک پہنچ پاتا، اور ایڈیسن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر یہ کہہ سکتا؟ اور میں یقین کریے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے ذاتی تجربے میں بھی رہی ہیں ایسی چیزیں، کہ جب آپ کو کسی چیز کی خواہش ایسی ہو جائے نا کہ بس مجھے لے کر ہی رہنا ہے، تو پھر کوئی چیز، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی اس منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تو فیصلہ کیجئے اپنے ذہن کو بنا لیجئے، کیونکہ جب آپ فیصلہ مضبوط کریں گے اتنی ہی انرجی لیول آپ کا بڑھ جائے گا، کہ وہ انرجی اور ارتعاش پیدا کرے گا،
اور جتنی انرجی آپ میں زیادہ ہوگی اس چیز پر مرکوز کر کے اتنا ہی اسٹرانگ ایکشن آئے گا آپ سے، اور وہ ایکشن پھر رزلٹ بناتا ہے، نتیجہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ میں نے بتایا نا دوسرا لا جس پر ہم بات کر رہے تھے جو کہ کہلاتا ہے دا لا آف کاز اینڈ افیکٹ، رالف ایمرسن نے اسے قوانین کا قانون کہا جاتا ہے سب سے بڑا، کہ ہر چیز جو بھی ہوتی ہے دنیا میں، جو بھی اس وقت ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد ہمارے ساتھ، اس کی کوئی سبب ہے، اور جو سبب ہے اس کی بھی کوئی وجہ، مطلب کچھ نہ کچھ اس کے ایکشن کی بدلے میں آپ کو سوچنے پہ مر. ٹھیک ہے، تو کاز اینڈ افیکٹ کا جو یہ قانون ہے، تو دولت بھی تو تبھی آئے گی نا جب آپ کے ذہن میں کاز ہوگا، یا تو پھر اس کے افیکٹ کے طور پہ آپ کو وہ ملے گی. جب یہاں آپ کے کاز ہی کوئی نہیں ہے تو افیکٹ کیا ہوگا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو سب سے بنیادی چیز جو ہے تھنک اینڈ گرو رچ میں، اور سب سے پہلی چیز جو سمجھنے والی ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک بنیادی اور انتہائی اسٹرانگ مقصد ہونا، کیونکہ ہم سب توانائی سے بنے ہیں. جیسے کہ ایک تھیوری ہے اور یہ بہت پرانی تھیوری ہے کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے توانائی سے بنایا ہے، اور مختلف شکلوں میں وہ ہوتی ہے. اور توانائی کی خاص بات یہ ہوتی ہے، اگر جنہوں نے بھی کوانٹم فزکس پڑھی ہے یا ویسے بھی فزکس اور سائنس پڑھی ہے، تو اس میں ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا انرجی کے لاز میں کہ توانائی نہ تو کبھی ختم ہوتی ہے اور نہ ہی پیدا ہوتی ہے، وہ آلریڈی ہوتی ہے، اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. مثلا اس کی مثال میں ایسے دے دوں کہ آپ نے اپنے گھر کے باہر ایک پیالے میں پانی بھر کے، ٹھیک ہے، کٹورا جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں، اس میں بھر کے، اور جیسے آج کل گرمی ہے اور دھوپ نکلی ہوئی ہو، ذرا باہر رکھ دیجئے. 2 گھنٹے بعد آئیں، آپ کو خود بخود پانی کی سطح کم محسوس ہوگی. ایسا ہوتا ہے نا؟ تو وہ پانی کسی نے پیا بھی نہیں ہے، کسی نے چھیڑا بھی نہیں ہے، وہ پانی کی شکل بدل گئی، وہ بخارات میں گرمی کی شدت سے وہ بخارات بن کے ہوا میں چلا گیا. یہی ہوتا ہے دریاؤں سمندروں سے جب وہ بادل بن کے اوپر چلے جاتے ہیں، پھر وہ جو ٹیمپریچر جب چینج ہوتا ہے تو وہ بارش کی صورت میں دوبارہ گر رہتے. تو بنیادی طور پہ وہی پانی بخارات بن کے اوپر جاتا ہے پھر نیچے. تو یہ انرجی کی شکلیں بدل رہی ہوتی ہیں، انرجی وہیں کی وہیں ہوتی ہے. تو انرجی آپ میں ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے بدلے میں آپ کی جو ارتعاش ہو وہ اس قدر ہو کہ جو پھر آپ جو چاہ رہے ہیں اس کو وہ ٹریک کرے. اور پھر ہر چیز کا، ہر سفر، جیسے ہم کوئی بھی سفر شروع کرتے ہیں، جیسے آپ نے یہ کتاب کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے ایک سفر شروع کیا ہے، تو سفر میں ہمیشہ 2 پوائنٹس ہوتے ہیں، ایک روانگی کا اور ایک جہاں پہنچنا ہے. ٹھیک ہے نا، منزل کا. آپ کا ڈپارچر پوائنٹ کہاں پر ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں زندگی میں. ٹھیک ہے نا، وہیں سے آپ کا ڈپارچر پوائنٹ شروع ہوگا نا. اب ہر آدمی اپنی زندگی میں مختلف مقام پر ہے. ٹھیک ہے، عمر کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، مالی حالات کے لحاظ سے، معاشرتی حالات کے لحاظ سے، سب چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے، جو میرے حالات ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں، آپ کے جو ہیں وہ میرے نہیں ہیں، یا جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی شاید ڈیفرنٹ ہوں. تو آپ عمر کے، ظاہر ہے میری طرح عمر رسیدہ نہیں ہے، آپ نوجوان ہیں، تو آپ کا ڈپارچر پوائنٹ ڈیفرنٹ ہے میرے سے. تو ڈپارچر پوائنٹ پہ مطلب ہمیں ارتعاش جتنی ہو رہی ہے، انرجی ہماری کریٹ ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا ڈپارچر پوائنٹ ہے اور یہ میری انرجی لیول ہے. پھر اسی حساب سے میں اس کو اٹریکٹ کروں گا. ٹھیک ہے، اب اسی لیے لا آف اٹریکشن اور لا آف وائبریشن یہاں پر کام کرتا ہے. اگر آپ اسے استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ دیکھیں گے اس کتاب کے ہر چیپٹر میں کہیں نہ کہیں ایک چیز ایسی آئے گی جس سے آپ ایک دم
चौंक पड़ेंगे, वाह ये है। तो ऐसी 13 चीजें हैं, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा हैं। हर आदमी ने अपने अपने एनर्जी लेवल से उसको ऑब्जर्व करना है। मैं आपको कोई एक मखसूस चैप्टर या मखसूस लाइन या मखसूस लफ्ज की तरफ निशानदेही नहीं कर सकता, लेकिन मौजूद हर एक के लिए अपने अपने डिपार्चर पॉइंट पर मौजूद है। अब जैसे अगर आप किसी की भी कामयाबी को देखें, अब देखें आप, ये किताब बहुत 90 साल पहले लिखी गई है, जाहिर है, तो हम उस दौर में तो नहीं है, वहाँ के हालात दूसरे थे आज। लेकिन अब आप इसी फलसफे को जहन में रख लें कि जैसे उसने सोचा बार्न्स ने कि मैं जाके थॉमस एडिसन के लिए काम नहीं करूंगा, उसके पार्टनरशिप करूंगा। आप भी एक ऐसा जहन में ख्याल लाइए कि भाई मुझे तो अमीर बनना है, तो मैं फिर ऐसा कोई नाम लाए अपने जहन में कि या तो उसके बराबर जाके बैठूंगा चेयर पे उसके ऑफिस में, या उसके साथ पार्टनरशिप। या तो आप देखें खुद ब खुद आपके जहन में कैसी कैसी चीजें और होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ख्वाहिश इतनी शदीद हो जैसी उसकी थी। ठीक है, सिर्फ विश नहीं होनी चाहिए, विश कुछ नहीं होती, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, जलती हुई ख्वाहिश होनी चाहिए जिसमें जुनूनी कैफियत हो कि मैं ये करूंगा। हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो हमें अंदाजा भी नहीं होता। हम गैर इरादी तौर पे कभी कभी कह देते हैं और वो अचानक सामने आ जाती है और हम 2 मिनट के लिए बिल्कुल चौंक जाते हैं कि यार हाँ, सोचा तो था, देखें ये हो गया। क्योंकि लाशऊरी तौर पे कभी कभी हम इतने ट्यून्ड होते हैं कि हमारा जहन उस पर इतना मरकूज हुआ होता है, हम तो फील भी नहीं कर रहे होते, लेकिन वो चल रहा होता है उसके लिए, और वो खुद ब खुद चीज अट्रैक्ट होके हमारी तरफ आ जाती है। तो आप जब उस एनर्जी के लिए काम करेंगे अपने दिमाग में, फिर वो एनर्जी आपके लिए काम करेगी। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ काज एंड इफेक्ट में बता रहा है, जब आप एनर्जी पैदा करेंगे दिमाग में, तो उसके जवाब में वो एनर्जी आपको नताइज भी तो ला के देगी ना, वही तो आप चाह रहे हैं। तो ये लॉ ऑफ काज एंड इफेक्ट है। अब हमेशा विल पावर और सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी एक बहुत अहम रोल होते हैं इस पूरे प्रोसेस के, किसी भी चीज के लिए। मसलन कोई एजुकेशन खास किस्म की लेनी पड़ जाती है कभी कभी। मसलन अब मैंने पिछली बार भी बताया था कि आप अमीर तो बनना चाह रहे हैं, तो अमीर तो बनना तो एक विश है ना, लेकिन जब आप उसको मरकूज करेंगे तो भाई आप अमीर उसी चीज में बनेंगे ना जो आपके पास है या जिसमें आप तरक्की कर सकते हैं। अब मैं ये कहूँ कि मैं बैले डांसर बन जाऊंगा तो मेरी तो ये तो मुझे उठ के प्रॉपर चलने नहीं देती, तो मैं कैसे बन जाऊंगा भाई दुनिया का बड़ा बैले डांसर। जैसे लोग कहते हैं कि जी मैं अदाकार बन रहा हूँ, बस बन सब सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं बन सकते, लेकिन क्या रियलिस्टिकली आप उस पर फिट हैं, उसका इल्म है आपको। अब लोग आ जाते हैं गाना गाऊंगा जी, मैं पाकिस्तान आइडल बनूंगा, अमेरिकन आइडल बनूंगा, और जैसे ही वो गाना गाना शुरू करते हैं आप कहते हैं खुदा के वास्ते भाई तू चुप हो जा, मेरे कान खराब हो रहे हैं। लेकिन वो अपने तौर पे समझ रहे होते हैं कि भाई मैं बहुत खूबसूरत गा रहा हूँ। तो मेरा मतलब है कि ख्वाहिश और जुनून के साथ साथ उसके बारे में सही इल्म होना भी जरूरी है। इसीलिए नेपोलियन हिल ने ही इसी में एक जो सबसे बड़ा कॉल बन गया है कि इफ यू कैन कंसीव इट एंड इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ यू कैन अचीव इट। यानी जो चीज आपके जहन में आती है और आप अपने पर भरोसा रखते हैं तो फिर आप उसे हासिल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि यानी सबसे पहले आपके जहन में आई, फिर आपको अपने ऊपर एतमाद था, तो फिर आपने उसको हासिल कर लिया। तो यहां से आपका सफर होता है। ठीक है, अब ये थॉट्स जो होती है ना, ये जो भी हमारा ख्याल होता है, यही तो उसके बदले में ही तो हमें दुनिया की हर चीज मिलती है ना। अगर ख्याल ही ना हो, मसलन आप घर से निकले ही किसी ख्याल के बगैर हैं, तो आप लेकर के आएंगे घर, कुछ भी।
وہی خالی دماغ جو لے کر گئے تھے وہی لے کر آ جائیں۔ میں تو کئی بار مذاقتاً کہتا ہوں دوستوں سے، لیکن آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، ایک ہی جوک ہے، مطلب وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ صاحب پتہ نہیں یار کیا ہوگا، جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، تو یہ مذاق ہے بھائی، اسے مذہبی طور پہ نہ لیجیے گا برائے کرم۔ تو میں نے کہا یار تم تو جنتی ہو ویسے ہی، تو کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی دیکھیں، آپ نے تو جنت میں ہی جانا ہے، کیونکہ آپ اتنے امین اور صادق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دماغ آپ کو جیسا دیا تھا ویسے ہی جا کے آپ واپس کر دیں گے، اس کو میں نے استعمال ہی نہیں کیا۔ تو میرا مطلب ہے ہمارے یہاں اکثریت ایسی ہے جو اس کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی ہے، وہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ بس کہیں نہ کہیں سے گر جائے درخت سے اور ہمیں مل جائے۔ یا جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب بس دعا کرو یار لاٹری لگ جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ہمارے بھی ایک دوست ہیں، بلکہ بھائیوں جیسے دوست ہیں، تو وہ اکثر جب ملو یار ابا یار دعا کر یار کوئی لاٹری لگ جائے۔ تو وہ برسوں سے میں سن رہا تھا ان کی باتیں، ایک دن میں نے ان کو کہا کہ یار وہ میں ایک لطیفہ سنانا چاہ رہا ہوں، کیا ہوا ایک آپ جیسا ہی تھا جو ہمیشہ کہتا تھا یا اللہ بس ایک بار میری لاٹری لگا دے میں امیر ہو جاؤں، اور یہ بار بار سالوں سے وہ اپنے منہ سے بکتا رہتا تھا۔ ایک دن اچانک دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے سے وہ گیا اور اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بہت ہی بارش، یعنی جسے بھگوان کہہ لیں یا جو بھی، وہ ہندو تھے تو میں ان سے بات، میں نے کہا تمہارا بھگوان کھڑا تھا، اور اس نے رکھ کے ایک تھپڑ ان کے منہ پہ رسید کیا بے الو کے پٹھے، تو سارا دن میری شکایت کرتا ہے کہ میری لاٹری لگا دے، میری لاٹری لگا دے، ابے تو نے کبھی ٹکٹ خریدا؟ تو میں کہاں سے لگا دوں؟ تو مطلب ہے کہ ہر چیز کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے نا، کاز کا ہی افیکٹ ہوگا نا۔ تو آپ نے اگر لاٹری کا بھی تو ٹکٹ لیں گے تو لاٹری لگے گی نا، صرف بولنے سے تو نہیں لگے گی۔ تو ہمارے یہاں سب کی خواہش تو ہوتی ہے کہ وہ امیر بن جائے، دولت مند ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن عملاً انہوں نے کوئی اس کا راستہ بنایا؟ اب دیکھیں نا، یہ ہوتی ہے جیسے بارنز نے ایک اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں ایڈیسن کے ساتھ جا کے کام کروں گا، نوکری تلاش کرا، نہیں، اس نے کہا میں اس کے برابر ہوں گا، اس کے ساتھ بیٹھوں گا، اس کی ساتھ پارٹنرشپ کروں گا۔ تو یہ انرجی کا لیول ہوتا ہے۔ اسی طرح میں دیکھتا ہوں، جیسے اسی کتاب میں ایک اور قصہ، بہت خوبصورت قصہ ہے، جو میں اس کو تھوڑا سا ذکر پچھلی بار بھی کر رہا تھا میں نے، لیکن اس سے پہلے بھی، جیسے وہ ایک اس میں شخص تھا جس نے ڈاربی کا میرا ذکر کیا تھا کہ ایک سیاہ فام بچی وہ ایک فارم میں جاتی ہے، سفید فارم سے، اور یہ 1920 کی بات ہے، جبکہ وہاں تعصب کی انتہا تھی سیاہ فام اور سفید فام میں۔ سیاہ فام لوگ بڑے غلام تھے اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی تھی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، تو وہ وہاں چلی گئی اور جا کے اس کے فارم میں وہ ایک چکی سی بنی ہوئی تھی جہاں وہ اپنے اناج کو پیستے تھے، وہاں پہ وہ کام کر رہا تھا۔ تو اس کا بھتیجا بھی اس کے ساتھ تھا جس کا نام تھا ڈاربی، اور یہ اس نے بتایا ہے یہ قصہ مصنف کو۔ تو وہ آ کے کھڑی ہو گئی، تو اس نے پوچھا کہ کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی میری ماں نے کہا ہے کہ میں 50 سینٹ آپ سے لے کر آؤں۔ تو اس نے کہا میں تو نہیں دوں گا، بھاگ یہاں سے۔ تو وہ کھڑی رہی، اس نے کہا اوکے سر۔ وہ پھر اپنے کام میں لگ گیا، پھر مڑ کے دیکھا تو پھر وہ کھڑی ہوئی تھی۔ تو وہ پھر اس نے غصے میں آ کر کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا کہ میں نہیں دوں گا، تو تم کیوں کھڑی ہو، جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا اوکے سر، پھر کھڑی رہی۔ اس طرح سے اس نے اس کو تقریباً تیش دلا دیا۔ تو اس کے ہاتھ میں جو بھی اوزار تھے وہ کام کر رہا تھا، اس نے کہا میں تمہیں ماروں گا اگر تم نہیں جاؤ گی۔ اس نے کہا اوکے سر، اور پھر وہ اس کی طرف بڑھا تو یہ بھی آگے بڑھی اور چیخ کر کہا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ 50 سینٹ لے کر آنا۔ That's it۔ وہ اس بچی کی ہمت، جرت اور اس کی جنون کو دیکھا کہ اپنی ماں کے کہنے پر وہ کس طرح چیخی ہمت پہ۔ اس نے فوراً وہاں اوزار پھینک دیا جو اس کے ہاتھ میں تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا، 50 سینٹ اس کو پکڑا دیا، اور وہ بچی مڑی نہیں بلکہ اس کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پیچھے کی طرف چلنا شروع ہوئی الٹا، اور دروازے تک اس طرح گئی، اور وہاں سے پھر وہ باہر نکل کے چلی گئی۔ اور یہ شخص سر پہ ہاتھ دے کے بیٹھ گیا، کیونکہ یہ پہلا ایسا واقعہ تھا
کہ جس میں ایک سیاہ فام چھوٹی سی بچی نے ایک بڑے سفید فام کو شکست دے دی تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ تو برننگ، ٹھیک ہے، اس کی ہمت، اس کی استقامت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خواہش اور اس کی مجبوری، اس کی سوچ کہ میری ماں نے مجھے اس کام پہ بھیجا ہے، میں یہ کر کے ہی جاؤں گی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو آگے لے جاتی ہیں اور بڑھاتی ہیں۔ اب چلتے ہیں، دیکھیں اس کے ساتھ ہی پھر اسی بانڈز کے مسٹر ڈاربی جس کی میں بات کر رہا تھا، جس کے چچا نے یہ کیا تھا سفید فام، تو اس سے پہلے ڈاربی کی اپنی ایک بڑی خوبصورت سٹوری ہے اسی کتاب میں، کہ ڈاربی کا ایک اور چچا تھا جو اس زمانے میں بڑا جنون تھا لوگوں کے پاس، کیونکہ اس زمانے میں سائنٹیفکلی تو اتنا وہ نہیں تھا، سب چیزیں تھے موجود، تو اس سے ہر آدمی اس چکر میں ہوتا تھا کہ کہیں سے سونا نکال لے، تو ہر آدمی اس تلاش میں رہتا تھا، ملک بھی اور لوگ بھی اور کمیونٹیز بھی۔ تو یہ شخص تو سونے کی تلاش میں نکل پڑا، تو یہ وہاں پہنچا، وہاں جا کے اس نے صاحب ایک جگہ ایسی تھی جہاں پہ اس نے جا کے کھدائی شروع کی تھوڑی بہت اپنے طور پہ، اور قدرت کا یہ کرنا تھا کہ چند دنوں کی کھدائی کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک سنہری چیز باہر آ گئی، اور اس نے اسے غور سے دیکھا، وہ سونا تھا۔ اس نے کہا بس مل گیا، لیکن اب چکر یہ تھا کہ وہ خود اکیلا تو سارا نہیں نکال سکتا تھا اس کان سے سونے کی، تو وہ واپس آیا وہاں سے، کولوراڈو ایک ریاست ہے، وہاں سے واپس آیا وہ میری لینڈ، اور وہاں پر آ کر اس نے اپنے جو گھر کے چند لوگ تھے، دوست تھے یا بھائی بہن تھے، ان کو بتایا کہ دیکھو میں نے سونا تلاش کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس تو اوزار نہیں ہے اتنے کہ میں اکیلا جا کے کھو سکوں، تو ایسا کرو کہ ہم کچھ اوزار لے لیں یا کچھ چیزیں اکوپمنٹس لے لیں، تو پھر میں جا کے اس پر محنت کرتا ہوں، اور پھر جب سونا نکلے گا تو ہم سب بانٹ لیں گے۔ لوگوں نے کہا بھی آئیڈیا تو برا نہیں ہے، تو ان سب نے اپنی اپنی جمع پونجی لگا دی۔ اب اس نے اس نوجوان ڈاربی جو اس کا بھتیجا تھا اس کو ساتھ لیا اور کہا کہ چلو، اور پھر وہ سارے اکوپمنٹ انہوں نے لے کر وہ ایک مال گاڑی کے ذریعے وہاں تک پہنچائے جہاں انہیں جانا تھا، لیکن کسی کو یہ بتایا نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اب وہاں جا کے انہوں نے وہاں کھدائی دوبارہ سے شروع کی، تھوڑا بہت نکلا، اس کے بعد پھر اچانک ایک ایسا وقت آیا کہ وہ جو وین ہوتی ہے نا، اگر جو لوگ جیالوجی پڑھے ہوئے ہوں یا کان کنی کا جو کام سمجھتے ہوں اور جانتے ہوں، تو وہ ان کے لیے پرابلم یہ ہوا کہ وہ اچانک غائب ہو گئی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ اب سونا کیوں نہیں نکل رہا ہے اس جگہ جہاں ہم کھود رہے تھے، پہلے تو نظر آیا تھا، پتا چلا وہ وین نے راستہ بدل لیا ہے اس کا، وہ جو کان میں ہوتا ہے۔ تو بڑے پریشان رہے، کافی دن تک محنت کی، جب کچھ نہیں ہوا انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ بس دیٹس اٹ، اس سے زیادہ شاید ہمارے نصیب میں نہیں ہے۔ تو وہ پھر اپنے سارا سامان اٹھا کے، یہ ڈاربی جو تھا وہ ایک کباڑیے کے پاس چلا گیا کہ بھئی ہم واپس کہاں لے کے جائیں گے۔ اس نے کہا بھئی ہمیں یہ سب چیزیں بیچنی ہیں۔ اس نے کہا بھئی میں کیا کروں گا، یہ تو کباڑیے کی دکان ہے، تو ویسے تم لائے کیوں تھے؟ اس نے کہا ہاں ایسے ہی میرے چچا نے سوچا تھا یہاں سونا ہے، اور کوشش بھی کی تھی، تھوڑا سا اس کو گولڈ نظر آ گیا تھا، تو اب لیکن ہم نے بڑی محنت کی نہیں ملا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے $100 لے لو، سامان چھوڑ دو اور اپنا چلے جاؤ۔ ان بیچاروں نے وہ سارا سامان $100 میں بیچا، ٹرین پکڑی، واپس آ گئے اپنے میریلینڈ۔ اب وہ کباڑیا سوچنے لگا کہ یار یہ اتنی دور سے سامان لایا تھا، تو اس سے پہلے کہ میں اس کو کباڑیے میں مطلب کباڑ خانے میں ڈال دوں اور بیچ دوں کسی اور کو، کوشش تو کی جائے۔ تو اس نے ایک انجینئر کو پکڑا جو ان چیزوں کو سمجھتا تھا، اور اس کو جا کر بتایا کہ یار یہ اس جگہ کسی نے مجھے ایسی کہا تھا کہ یہاں سونا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ تو وہ انجینئر بڑا ذہین تھا، اور ظاہر ہے اس کا وہ پڑھا لکھا تھا، وہ وہاں گیا، اس نے جا کے اپنے جو بھی کرنے تھے ایکسپیریمنٹس کیے تھوڑا سا۔ اس نے کہا پتہ ہے کیا ہوا ہے کہ یہ جو ڈاربی اور اس کا چچا تھا، وہ وین جہاں سے وہ گزر رہی تھی وہ وہاں سے 3 فٹ ہٹ گئی ہے صرف، تو میرے حساب سے تو 3 فٹ آگے اس کے سونا ہے، بس وہ ان کے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو اس کے بعد سامان تو اب تھا، سارے اکوپمنٹس، یہ وہ کباڑیا اپنے سامان لے آیا اور اس نے کھدائی شروع کر دی اسی طرح، 3 فٹ آگے 3 فٹ پیچھے، اور وہ سونا نکل آیا۔ تو وہ آج تک دنیا کی تاریخ میں اس کہانی کا نام ہی
پڑ گیا کہ 3 feet from gold، یعنی وہ بدنصیبی ان کی دیکھی ہے کہ وہ 3 فٹ دور رہ گئے تھے سونے کی کان سے، اور یہ کباڑیا پھر ملینر بن گیا۔ لیکن وہ جو ینگ مین تھا ڈربی، اس نے اس سے زندگی کا سب سے بڑا سبق حاصل کیا کہ نیور کوئٹ، تمہیں کیا پتا اگلے 3 فٹ پر کیا ہے۔ تو پھر وہ انشورنس کی انڈسٹری میں چلا گیا اور سیلز میں چلا گیا، اور پھر ایسا وقت آیا کہ وہ امریکہ کے 5 بڑے سیلز مین میں اس کا نام آ گیا۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے، تو پھر اس نے یہ کہانی سنائی کہ میں نے زندگی کی سب سے بڑی شکست کہہ لیں یا جو بھی ڈرا بیک ہے میری زندگی کا، کہ میں 3 فٹ رہ گیا تھا اس سونے کی کان سے اور چھوڑ کے نکل گیا۔ تو میں نے اس دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ I will never quit، میں کبھی بھی چھوڑوں گا نہیں، جو کام کروں گا پورا کر کے رہوں گا، اس کو ادھورے میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ نیپولین ہل نے جتنے بھی تقریباً 25,000 لوگوں سے یہ ملا تھا، انٹرویوز کیے تھے، ان میں سے 500 جو سب سے کامیاب ترین لوگ، ان کے انٹرویوز ہیں جس کی وجہ سے کتاب لکھی گئی۔ تو ان 500 میں سے اکثریت نے یہ بتایا کہ ان کی زندگی میں، ان تمام کی زندگی میں مشترکہ بات بول کے اسے لگی کہ ایسے مواقع بے شمار لوگوں کی زندگی میں آئے کہ وہ بس سوچ ہی رہے تھے کہ یار بس I'm done، اب مجھ سے زیادہ نہیں ہوتی محنت، میرا خیال ہے میرے نصیب میں نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں ان کو یہ تھا کہ انہوں نے کہا چلو ایک ٹرائی اور کرتے ہیں، اور وہ ٹرائی ہی ان کو ملینر بنا گئی۔ تو زندگی میں جیتنے کے لیے کوئی 100-200 آئیڈیاز کی ضرورت نہیں ہوتی میرے دوستو، وہ ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ جب کلک کر جاتی ہے وہیں آپ کی قسمت کا پلڑا جو ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ کہ ہم لوگ اکثر کیا ہوتا ہے کہ بالکل قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں، لیکن ہم تھک بڑی جلدی جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار بس اب میرا خیال ہے کہ نہیں۔ ناکامی کی سب سے بنیادی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کوئٹ کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں، اپنے پورے پلان کو گیو اپ کر دیتے، دے دیتے ہیں کہ نہیں بس ہو گیا، مجھ سے نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کتاب اسی لیے لکھی گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اینڈریو کارنیگی جیسے امیر ترین آدمی نے اس کو نوجوان کو کہا کہ اپنی زندگی کے 25 سال لگا سکتے ہو، اور اس کو لگا کہ ہم ایک ایسی کتاب ترتیب دیں جو ہر انسان پڑھے اور اسے کامیابی کے راز سمجھ میں آنے لگے ہیں، اور اسی لیے اس نے اس کا نام دیا تھا کہ لا آف سکسیس، یعنی ہم قانون کی شکل میں اس کو پیش کریں لوگوں کے کہ یہ ہے کامیابی کا قانون۔ اور اس نے اس چیلنج کو قبول کیا، 25 سال کی بے بہا جد و جہد، اور جسے کہتے ہیں کڑا وقت اس پہ آیا، مختلف چیزوں میں مختلف شہروں میں اس نے کام کیے، لوگوں سے ملتا تھا، انٹرویوز کرتا تھا، ان کو آبزرو کرا، ان کو قریب سے جا کے دیکھا، اور پھر اس نے اس کتاب کو ہم سب کے لیے سامنے رکھا جو آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ 80 سال 90 سال سے کروڑوں کی تعداد میں یہ کتاب بک چکی ہے، اور لاکھوں لوگ اسے پڑھ کر اس کا فیض حاصل کر چکے، کیونکہ اس کتاب کے ہر اصول کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے نا تو وہ بنیاد ہے کہیں نہ کہیں، یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی ذہنی اور عقلی سطح کو بھی بڑھاتی ہیں، ساتھ ساتھ مالی۔ تو یہی ان کا کمال ہے، اور اس کتاب میں جو بھی وہ اسے پڑھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر شخص کے لیے ایک ڈیفرنٹ میسج ہے۔ ضرور نہیں کہ کیونکہ ہم میں بہت ساری خوبیاں آلریڈی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں بہت سارے جو چیپٹرز دیے ہیں، جیسے پاور پہ ہے، ڈیسیجن پہ ہے، آٹو سجیشن پہ ہے، سمجھے؟ تو یہ سارے، اب ان میں سے بہت سی خوبیاں ہر انسان میں موجود ہیں، کم و بیش، ایک میں زیادہ ہے وہ دوسرے میں کم ہے، لیکن اب ہم اسے بیلنس اگر کرنا سیکھ لیں اور اس کو ڈسکور کرنا سیکھ لیں اپنے اندر سے، تو وہیں آپ کی کامیابی کا سفر آگے بڑھ جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو دولت اسی کے پاس آتی ہے نا جس میں اس کی اٹریکشن ہوتی ہے. ہم وہ جو ہوتے ہیں وہی ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو وہی ہماری طرف دینے کی کوشش کرتا ہے نا جو ہم کر سکتے ہیں. تو یہ تمام جیسے آپ نے سنی 50 سینٹس کا وہ بچی کا قصہ، اور پھر یہ بارنس کا، اور یہ 3 فٹ گولڈ سے، اسی طرح اسی کتاب سے پڑھ کر کیا کیا نہیں لوگوں نے پایا. مثلا امریکہ کا جو صدر تھا تھیوڈور روزویلٹ، جب 1929 میں ڈپریشن آیا تو اس شخص نے اس زمانے میں یہ کتاب جو اب آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ کالموں کی صورت میں اس کے کالم بھی چھپتے تھے جن کو بعد میں کتابی شکل آئی. تو اس نے بھی اسی قسم کے کالم جب اس سے پڑھے تو اس نے یہ کہتے ہیں نا کہ اس میں سے پک کر لیا، اور وہ پرسسٹنس اور تھوڑا سا آٹوسچیشن اور ان سب کو کام میں لایا اور ان کالمز کے ذریعے، اور اس نے وہاں کی اکانومی کو کس طرح سے ریکوپ کیا. اسی طرح فلپین کا جو ایک جرنیل تھا جس نے یہی اصول پڑھے، جو اس نے چونکہ کالج کی کانوکیشن میں جسے کہتے ہیں تقسیم اسناد میں اس کو بلایا گیا تھا ایز اے مقرر نیپولین ہل کو، تو اس نے وہاں جا کے ایک اسپیچ دی تھی. تو وہ وہاں سن رہا تھا، امریکہ پڑھنے آیا ہوا تھا. تو اس نے جب وہ سنا تو وہ اس نے مطلب وہ سبق وہاں سے لیا. اسی طرح ایک اور جو بعد میں سینیٹر بن گیا امریکہ کا، اس نے بھی یہ اسپیچ اس کی سنی. تو لوگوں نے جہاں جہاں اس کو اپنانے کی کوشش کی ان کو ان کا فیض ملا، اور اتنا بڑا ریوارڈ ملا کہ اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. کیونکہ امیروں میں ایک خاص بات ہوتی ہے نا کہ وہ فیصلہ، جیسے میں نے بتایا تھا پہلے لیکچر میں، فیصلے کی قوت ہوتی ہے، وہ فیصلہ بڑی تیزی سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ تیار بھی ہوتے ہیں اور ان کا انرجی لیول بھی بہت ہائی ہوتا ہے. اب جو لوگ سست رو ہیں اور جو لوگ ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہیں، ان میں انرجی بھی نہیں ہوتی. اب وہ بیٹھے ہوتے ہیں بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کہ یار ایک دن میں امیر بن جاؤں گا. بھائی کیسے بنو گے؟ لیکن وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کبھی قسمت آ جائے گی، کبھی مجھے بریک تھرو مل جائے گا، یا پھر وہی والے ہے کہ ابا مریں گے بیل کٹے گا دعوت ہوگی. اس قسم کی سوچیں ہوتی ہیں ان کی. تو وہ پھر اسی میں رہتے ہیں اور پھر وہ شکایت کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، ہمارے 80 سے 85% آبادی غربت کی شکایت کرتی ہے. وہ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ غریب پیدا ہونا کوئی شرمندگی کی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن اگر آپ غریب مر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی بھی اس میں شامل ہیں آپ اس میں، کیونکہ آپ نے آگے بڑھنے کی نہیں سوچی. پھر لوگوں کے پاس ایک عام سی شکایت ہے جو آپ نے ہمیشہ سنی ہوگی اور میں تو سنتا رہا ہوں، یار میں اکیلا ہوں. ٹھیک ہے نا، یا میں کیسے کرتا، میں اکیلا ہوں. دنیا میں ہر شخص جو پیدا ہوا ہے وہ اکیلا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی نے تو خود اپنا ایک دائرہ بنانا ہوتا ہے، سرکل، جسے ماسٹر مائنڈ کا نام دے دیا اس شخص نے، کہ آپ اپنے گرد ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں جو کامیاب ہیں. تو پھر وہ کامیاب لوگوں میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی سوچ میں بھی وہ کامیابی کی ہی باتیں آئیں گی. تو جیسے ہمارے ہیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک پرانی مسل ہے کہ اگر آپ کے 5 دوست ہیں زندگی میں، ٹھیک ہے نا، بچپن سے لے کے، اور تو آپ کا جو سرکل ہے وہ ان 5 میں ہی ہے. تو آپ ان 5 کی تمام دولت، عقل، سب کو لے کے ایوریج کر لیں، وہ ہیں آپ، یعنی ان 5 کا ایک ایوریج ہے بس. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھنا یہ کہ وہ 5 کتنے امیر ہیں، کتنے عقل مند ہیں. جتنی بڑی عقل ہوگی، جتنا زیادہ مال ہوگا، آپ کا ایوریج اتنا ہی اوپر چلا جائے گا. تو ایسے لوگوں میں بیٹھیے کہ جہاں آپ کی سطح بلند. میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ پرانے دوستوں کو چھوڑ دیجئے، نہ. ایسے دوستیاں اپنی جگہ ہیں، اسے اپنا سرکل نہ بنائیے، اس میں بیٹھیں. ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس علم ہے، جہاں سے آپ سیکھ سکیں، جن کے پاس عقل ہے، جہاں سے کچھ سمجھ بوجھ کی باتیں آپ کو سمجھ میں آنے لگیں. یہ
چیز جو ہے وہ آپ کو لے کے پھر آگے بڑھتی ہے سفر میں۔ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نقطہ جو مجھ سے نہ رہ گیا ہو آپ لوگوں کے لیے۔ اب اس کتاب میں ایک بڑی خوبصورت آخری چیپٹر کے آخری حصے میں اس نے کہا ہے، اور اس نے ایک مثال بھی دی ہے ہنری فورڈ کی۔ ہنری فورڈ آپ سمجھتے ہیں فورڈ موٹرز جو امریکہ کی سب سے بڑی آٹو موبائل انڈسٹری میں سب سے بڑی کمپنی کہلاتی ہے، اور دنیا میں دو ہی کمپنیاں تھیں جنہوں نے آٹو موبائل بنائی تھی، ایک جرمنی میں مرسیڈیز بینز تھی اور دوسری امریکہ میں فورڈ۔ یہ دو لوگ پہلے آئے تھے، مسٹر کارل بینز اور ہنری فورڈ۔ تو جب امریکہ میں اس کی بہت بڑی کمپنی تھی ہنری فورڈ، حالانکہ وہ کبھی ہائی اسکول بھی نہیں گیا تھا، وہ کوئی بہت بڑا تعلیم یافتہ آدمی نہیں تھا، لیکن ذہین آدمی تھا، اور اس کے ذہن میں ایک خط تھا، اور اس نے غربت سے اٹھا اور دنیا کا امیر ترین آدمی وہ بھی بن گیا، اور آج بھی اس کی اولادیں دیکھیں امیر ترین کہلاتی ہیں امریکہ کی فورڈ کمپنی کے نام سے۔ تو اس کے ذہن میں بس ایک خواب تھا کہ میں V8 انجن بناؤں گا۔ اب آپ V8 انجن کا مطلب 8 سلنڈر کا انجن اس زمانے میں، اب یہ بات ہو رہی 1925 سے 1935 کے درمیان کی۔ 8 سلنڈر، لوگ ابھی تازہ نئی گاڑیاں بنی تھی، کوئی 2 سلنڈر کا انجن ہوتا تھا، کوئی یعنی ہارس پاور اتنے ہوں گے، اس کو بس تھا کہ اتنا تیز ہو وہ انجن کہ بس۔ تو اس نے اپنے تمام انجینئرز کو یہ کہا کہ بھئی مجھے V8 انجن بنا کے دو۔ ان کا صاحب پاگل تو نہیں ہو گئے، 8 سلنڈر بہت بڑا انجن ہوتا ہے یار، کیسے بنے گا؟ میں کہا میں نہیں جانتا، آپ بنائے۔ 6 مہینے گزر گئے، پھر آیا، ہاں بھی بتاؤ۔ کہنا صاحب ہم نے پہلے ہی بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا میں ناممکن کا لفظ میری لغت میں ہے ہی نہیں، کرتے رہو کام۔ پھر پورا سال گزر گیا، پھر آیا، اس نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنا سر ممکن نہیں۔ اس نے کہا دیکھو ممکن بناؤ، تمہارے پاس اور کوئی چوائس نہیں۔ اس نے ان کو وارننگ دے دی، اور پھر پتہ نہیں کیا جادو ہوا کہ اچانک انجینئرز آئے اور ان کا جی یہ لیجیے V8 بن گیا۔ تو یہ اس کی مستقل مزاجی کہہ لیں یا اس کا جنون کہہ لیں، اور یہی اس کی ثابت قدمی تھی کہ امپاسبل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ اگر امیر بننا چاہتے ہیں تو یہ امپاسبل نہیں ہے۔ امپاسبل کو آپ اس طرح پڑھیں کہ I am possible، I am possible، ہر ایک بن سکتا ہے، کسی پر یہ نہیں ہے کہ وہی بنے گا۔ آپ کے اپنے ملک میں ایسے بے شمار، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جنہیں کبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کہاں پہنچ گئے جائز طریقوں میں۔ ان کی بات نہیں کر رہا جو ناجائز طریقوں سے حرام کھا کے بنے، لیکن ڈٹرمنیشن جسے کہتے ہیں نا، ڈٹرمنیشن، فوکس، وہ آپ کو بنا دیتا ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں مطلب اس نے خوب کہا ہے جیسے، اور وہ فورڈ یہی کہتا تھا کہ یو آر دا ماسٹر آف یور فیٹ اینڈ دا کیپٹن آف یور سول۔ سمجھے میری بات؟ کہ آپ اپنے مقصد کے مالک ہیں اور اپنی روح کے لیڈر ہیں، رہنما ہیں۔ اپنی روح کو اس طرف لے جائیے، آپ کا مقصد خود بخود حل ہو جائے گا، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ڈٹرمنیشن کو اور ان سب کو، فوکس کو ایک طرف لانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ پہلا چیپٹر تو ہوتا ہے ختم، اور انشاءاللہ اب دوسرا چیپٹر جو کہ بہت ہی خوبصورت چیپٹر ہے، اگین ڈیزائر کا، خواہش کا، جس میں کہ وہ 6 نکات ہیں جن پر ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں بات کی ہے، اور مجھے امید ہے آپ نے لکھے ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ضرور لکھیے، اور اگر نہیں لکھے ہیں تو دس از دا ٹائم، پیر کی رات سے پہلے برائے مہربانی آپ اسے لکھ لیجئے۔ اور لکھنے کا طریقہ آپ سمجھ گئے نا، کتنی دولت، اس کے بدلے میں میری قربانی کیا ہوگی، اور کس تاریخ تک، آپ مہینہ نہیں ہے۔ میں کل ایک صاحب کو سن رہا تھا، وہ پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے فلاں مہینے میں یہ ہو جائے گا، نہیں، وہ پورے کتاب کا انہوں نے مطلب ہی اور مقصد ہی چینج کر رہے تھے۔ وہ 13 اصولوں کو 4 میں لے آئے اپنے خود کے بنائے ہوئے۔ تو وہ بیسیکلی ایسے علم سے ذرا گریز کریں، کیونکہ وہ آپ کو تھوڑا سا آف دا ٹریک لے جا رہے ہیں۔ وہ صرف اس کتاب کو چونکہ میں بڑی گہرائی سے اور
میں اس سے بڑا اٹیچ ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس کتاب کے ساتھ مذاق کرے. ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو کرنا ہے اپنے نام سے کیجئے، اس پر نہ ڈالیے اس کتاب پر. تو اس کتاب کے مطابق تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ اس کی باقاعدہ تاریخ کا اعلان کریں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جب وہ تاریخ کا بھی اعلان ہو گیا تو پھر آپ اس کو ایک منصوبہ بنائیے. ایک طے شدہ منصوبہ ہونا چاہیے کہ اب میں اس طرح اس پر کام کروں گا. ٹھیک ہے. اور پھر پانچواں نقطہ یہ ہے کہ اپنے کاغذ پین سے، اگین کمپیوٹر والے سن لیں، میں کمپیوٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹائپنگ نہیں چلے گی. آپ کو کاغذ اور پین اٹھا کے جس زبان میں بھی آپ لکھنا چاہیں، اردو، انگریزی، سندھی، بلوچی، گجراتی، آئی ڈونٹ کیئر، اپنے ہاتھوں سے لکھیے کہ میں اتنی اماؤنٹ جس کے بدلے میں یہ قربانی دوں گا اور فلاں تاریخ تک میں یہ حاصل کروں گا، اور اس کے لیے یہ واضح میرا منصوبہ ہے. وہ پورا آپ لکھ لیجئے چند لائنوں میں، اور وہ آپ کا مشن اور ویژن ہے. اس کو کئی کاپیاں بنائیں، ایک، اور دن میں کم از کم 2 بار اسے دیکھیں. یعنی جب آپ سو کے اٹھیں اور جب آپ سونے کے لیے تیار ہوں، جانے بستر پر جانے کے لیے، اس وقت پڑھ لیں اس کو. بہتر طریقہ جیسے میرا ہے، میرے تو آئینے پہ لگا ہوا ہے. جیسے ہی میں سو کے اٹھتا ہوں، پہلی چیز میں اپنے واش روم میں جاتا ہوں جہاں مجھے برش کرنا ہوتا ہے، تو وہ سامنے ہوتا ہے میرے. اسی طرح سونے سے پہلے بھی اگر میں جاتا ہوں تو وہاں ہوتا ہے. اس کے علاوہ درمیان میں میرے آفس کے ٹیبل پر بھی ہے، میری میز پر ہمیشہ رکھا ہوتا ہے. اور شروع میں اس کو میں بآواز بلند پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، بآواز بلند پڑھیے. شروع میں آپ کو گھبراہٹ ہوگی کہ یار میری آواز سن کے شاید مجھے لوگ پاگل نہ سمجھیں، گھر والے ہنسنے نہ لگیں. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. اور پھر آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ہوگا کیسے. یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ قدرت کے قوانین ہیں جو کام کریں گے آپ کے لیے. اور پھر قدرت خود آپ کو نوازے گی جب آپ وہ تمام ضروریات اور جو طریقے بتائے جا رہے ہیں اس پر آپ 1 by 1 اس پر فالو کرتے جائیں گے، اس پر عمل پیرا ہوتے جائیں گے. آپ کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، آپ وہی والے، پھر آپ بھی ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے کہ یار میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں سونا ہو جاتا. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رہا ہے، لا آف اٹریکشن ہے کہ آپ نے وہ چیز اپنے اندر پیدا کر لی ہے تو آ رہا ہے. دیکھا ہے نا آپ نے، جو لوگ روتے رہتے ہیں وہ پھر روتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے ایسے کسی انسان کو آج تک کامیاب ہوتے نہیں دیکھا جس میں خواہشی نہ ہو، یا بیٹھے بیٹھے کامیاب ہو گیا ہو. وہ کامیاب نہیں ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بغیر ایک طریقہ کار کے چلتی ہو. اللہ نے ہر چیز دن اور رات بنائی ہے. ہمارے یہاں لوگ اس کو اس کلاک کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رات بھر جاگ رہے ہیں، دن بھر الو کی طرح، اور رات دن بھر سو رہے ہیں. تو وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتے. وقتی کوئی کامیابی آ بھی گئی تو وہ وقتی ہوگی، وہ کوئی لمبے عرصے نہیں چلے گی. تو پلیز آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے ثابت قدمی سے اس پہ قائم رہیں، اور جو باتیں ہم آپ سے کر رہے ہیں کوشش کریں اس پہ ایک ایک سٹیپ، 1 step at a time، بیبی سٹیپس ہیں یہ، لیتے چلے جائیں. آپ دیکھیں گے فرق آنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو لوگ اس کرونا وائرس سے اور دوسری تمام بیماریوں سے بھی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے. آپ سب کو نیک ہدایت دے، اور آپ اپنے دوستوں، بھائی بہنوں، رشتہ داروں، عزیزوں، پڑوسیوں، اور جو لوگ بھی آپ کے قریب سے گزرتے ہیں اور جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہوتی ہے، جو لوگ آپ تک پہنچتے ہیں، ان سب کا خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے پیر و منگل کی درمیانی شب کو.